بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ میں اپنی روٹین سے بہت خوش تھا۔ میرے اکثر دوست مجھے ٹوکتے تھے کیونکہ میں ان کے ساتھ رات میں چہل قدمی پر جانا پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ مجھے رات کے آخری پہر میں جاگنگ کرنا بے حد پسند تھا۔ بات تو حیرانگی کی ہے، مگر حقیقت یہی ہے۔ اس لحاظ سے میں خاصا خوش قسمت بھی ثابت ہوا ہوں۔ پہلے میں شہر میں نوکری کرتا رہا، جس کی وجہ سے رات کے وقت بآسانی پارک میں جا کر جاگنگ کرتا، اور اب ٹرانسفر کے بعد شہر سے تھوڑی دور ایک گاؤں میں چھوٹا سا مکان کرائے پر لے لیا۔ مجھے لگا گاؤں کے دقیانوسی لوگ جاگنگ پر اعتراض کریں گے، مگر مجھے یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ وہ میری جاگنگ سے خوش تھے۔ زندگی کا سفر یوں ہی چلتا رہا۔ ایک رات معمول کے مطابق زاہد رات کے 3 بجے جاگنگ کے لیے بیدار ہوا۔ جاگنگ پر جانے کے لیے اس نے جاگرز پہنے اور گھر کو لاک کیا، ہاتھ جیکٹ میں ڈال کر گاؤں کی گلیوں میں دوڑنے لگا۔ سردی کی راتوں میں جاگنگ کرنا اسے بے حد پسند تھا۔ وہ دوڑتا ہوا ٹیوب ویل کے پاس پہنچ گیا تھا۔ ٹیوب ویل پر پہنچ کر وہ 5 منٹ کے لیے رک گیا۔ اپنے ٹراؤزر سے گرم پانی کی بوتل نکال کر پینے لگا کہ اچانک اس کی نظر ایک آدمی پر پڑی۔ وہ ہاتھ میں بیلچہ اٹھائے کہیں جا رہا تھا۔ اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ پہلے تو اسے کبھی نہیں دیکھا۔ زاہد نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے سوچا، پھر اس نے بوتل جیب میں رکھی اور اس آدمی کے پیچھے پیچھے دبے قدموں سے فاصلہ رکھ کر چلنے لگا۔ وہ آدمی زاہد سے بہت فاصلے پر تھا۔ زاہد آہستہ آہستہ چل رہا تھا۔ ایک درخت کے قریب پہنچ کر اس آدمی نے بیلچے سے زمین کھودنا شروع کی۔ زاہد ایک درخت کی اوٹ میں کھڑا ہو گیا۔ اس آدمی نے بہت بڑا گڑھا کھود لیا۔ پھر اس نے بیلچہ ایک طرف رکھا اور اپنی قمیض کی جیب سے کوئی پڑیا نکال کر گڑھے میں دفنانے لگا۔ زاہد بڑے غور سے اس کی سرگرمیاں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس آدمی نے گڑھا بھرنا شروع کر دیا۔ گڑھا بھر جانے کے بعد اس نے سوکھی گھاس گڑھے پر رکھ دی۔ وہ آدمی بڑی صفاقی سے سارا کام کر رہا تھا۔ پھر اپنا بیلچہ اٹھا کر واپس چل پڑا۔ زاہد بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے ہو لیا۔ زاہد نے جاگرز پہنے ہوئے تھے، جس کی وجہ سے اسے پیروں کی آواز سنائی نہ دے رہی تھی۔ وہ آدمی گلیوں سے ہوتا ہوا ایک ٹوٹے ہوئے مکان پر جا کر رک گیا۔ زاہد جلدی سے ایک طرف چھپ گیا کیونکہ وہ آدمی چاروں اطراف کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے بعد وہ مکان میں داخل ہو گیا اور اندر سے کنڈی لگا دی۔ زاہد آگے کو بڑھا تاکہ اس مکان کو دیکھ سکے۔ دروازے پر پہنچ کر اسے حیرت کا شدید جھٹکا لگا کیونکہ وہ مکان ایک بھڑیا کا تھا اور اس مکان میں 60 سالہ بھڑیا کے علاوہ کوئی نہیں رہتا تھا۔ اسی سوچ میں گم زاہد اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ اگلے دن جب وہ اپنے آفس سے واپس آ رہا تھا تو کھانا کھا کر بور ہونے لگا، اسی لیے باہر نکل گیا۔ وہ بھڑیا کے مکان کے پاس پہنچا تو ایک دم رک گیا۔ کچھ سوچنے کے بعد وہ اپنے اکلوتے دوست کے گھر گیا۔ زاہد نے لکڑی کے دروازے پر دستک دی تو اس کا دوست باہر آ گیا۔ وہ ساجد کو لیے ایک ڈھابے پر چائے پینے چلا گیا۔ اس نے ساجد سے پوچھا، یہ مکان نمبر 15 میں کون رہتا ہے؟ مکان نمبر 15؟ ہاں، ایک مائی رہتی ہے، ساجد نے سر کھجا کر کہا۔ اور کون رہتا ہے؟ زاہد نے پھر کریدا۔ بس یار، ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کل رات میں نے اس مائی کے گھر ایک آدمی کو جاتے دیکھا، بلکہ زاہد نے رات والا سارا واقعہ ساجد کو سنا دیا۔ میں اماں سے کہوں گا، وہ جا کر پوچھے گی، بلکہ کیوں نہ ہم گڑھا جا کر دیکھیں۔ ساجد کی بات سن کر زاہد نے بھی رضامندی کا اظہار کیا۔ وہ دونوں جلدی سے اس گڑھے تک پہنچ گئے۔ ساجد نے ایک نوکیلی لکڑی کی مدد سے گڑھے میں سوراخ کیا۔ پھر آہستہ آہستہ انہوں نے گڑھا کھودا، مگر وہ تو بالکل خالی تھا۔ اس میں مٹی کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تھک ہار کر زاہد اور ساجد وہیں بیٹھ گئے۔ کیسے ہو سکتا ہے یار، میں نے تو خود دیکھا تھا وہ آدمی اس گڑھے میں کچھ چھپا رہا تھا۔ زاہد نے گڑھے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنے میں اس کا فون بجا تو وہ ساجد سے اجازت لے کر گھر آ گیا اور بستر پر لیٹ گیا۔
پھر کب اس کی آنکھ لگی کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ اس کے موبائل کی رنگ ٹون نے زاہد کو جگا دیا۔ اس کی کزن کی 16 مس کالز آ چکی تھیں۔ زاہد آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا جہاں 2:30 بج رہے تھے۔ زاہد جلدی سے اٹھا، ہاتھ منہ دھویا اور کائنات کا نمبر ملا کر اس سے بات کرنے لگا۔ زاہد نے سلام کیا تو جواب میں اس نے کہا، میں کائنات کی دوست بات کر رہی ہوں۔ کائنات فوت ہو گئی ہے، ابھی 6 گھنٹے پہلے اس کا جنازہ تھا۔ کائنات کی سہیلی کے الفاظ اس پر بم کی طرح گرے۔ زاہد کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ گیا اور وہ تیورا کر بے ہوش ہو گیا۔ اگلے دن ساجد اسے تسلی دے رہا تھا، مگر زاہد کی تو جیسے آنسو رک نہیں رہے تھے۔ اس لڑکی نے کبھی اعتراض نہیں کیا کہ میں غریب ہوں، وہ امیر ہے، بلکہ وہ میرے کرائے کے مکان کو جنت بنانے کا کہتی تھی۔ کائنات نے وعدہ خلافی کی، میرے ساتھ مرنے کی قسم توڑی، میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ زاہد دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس گاؤں میں کوئی کنواری لڑکی رہ ہی نہیں سکتی، پھر بھی وہ کائنات کو یہاں لے کر آیا تھا۔ یہ گاؤں آسیبی مشہور تھا۔ ساجد کے رویے میں سختی آ گئی، وہ اسے سمجھانے لگا، زاہد 9 سال سے اس گاؤں میں ہر لڑکی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، لڑکیاں پراسرار طور پر مر جاتی ہیں، جیسے کہ کائنات فوت ہوئی۔ مولوی صاحب نے عمل کیا تو پتہ چلا کہ یہ گاؤں آسیبی ہے، یہاں ایک زبردست آسیب ہے، مسلط ہو گیا ہے۔ تب سے لوگ یا تو بیٹیوں کو رشتہ داروں کے گھر بھیج دیتے ہیں یا تو پھر ان کی جلد شادی کر دیتے ہیں، غرض یہ کہ یہاں کنواری لڑکی زندہ نہیں رہ پاتی۔ ساجد نے تفصیل سے بتایا، جس پر زاہد کچھ سمجھنے کی کوشش کرنے لگا۔ پھر ساجد اٹھ کر اپنے گھر چلا گیا۔ زاہد کرسی پر رکھے کائنات کے کیچر کو دیکھنے لگا۔ اسے یاد تھا جب کائنات نے کنگھی کرنے کے لیے کیچر اتارا تھا، کیونکہ بائک پر اس کے بال بکھر گئے تھے۔ واپسی پر وہ جلدی میں اپنا کیچر اتارنا بھول گئی تھی۔ زاہد وہ کیچر اٹھا کر رونے لگا۔ کائنات کی باتیں اسے بری طرح تڑپا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر آنسو بہانے کے بعد کیچر جیب میں رکھ کر وہ گلیوں میں نکل گیا۔ وہ دیوانوں کی طرح ادھر ادھر گھومنے لگا۔ گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کا دوسرا پہر شروع ہونے والا تھا۔ زاہد اسی ٹیوب ویل کے کنارے آ کر بیٹھ گیا۔ الو اور چمگادڑوں کی ملی جلی آوازیں زاہد کے کانوں میں پڑ رہی تھیں۔ اس نے سر اٹھا کر چاروں اطراف دیکھا۔ اچانک اسے جھاڑیوں میں سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ زاہد نے آگے بڑھ کر جھاڑیاں ہٹائیں تو وہاں کوئی عورت بیٹھی کچھ کھا رہی تھی۔ کون ہو تم؟ زاہد نے عورت سے پوچھا، جو زاہد کو اٹھ کر جانے لگی تھی۔ اس عورت نے ایک نظر زاہد کی طرف دیکھا اور پھر سے اٹھ کر ایک طرف بھاگنے لگی۔ زاہد کو دال میں کچھ کالا لگا، وہ بھی عورت کے پیچھے ہو لیا۔ وہ عورت تقریباً بوڑھی سی لگ رہی تھی، کمر جھکا کر تیزی سے ایک مکان میں گھس گئی۔ زاہد کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا، کیونکہ وہ مکان نمبر 15 تھا۔ وہ آنکھیں پتھرائے وہیں کھڑا رہا، پھر وہ کچھ سوچتے ہوئے واپس مڑا اور جھاڑیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ زاہد نے جھاڑیاں ہٹا کر دیکھا، وہاں خون پڑا تھا۔ اس نے غور کیا تو پتہ چلا وہ ایک گوشت کا لوتھڑا ہے۔ ایک دم اسے قے محسوس ہوئی، مگر خود پر قابو پاتے ہوئے اس نے وہ لوتھڑا اٹھا کر اپنے ہاتھ میں لیا اور ساجد کے گھر آ گیا۔ ساجد اور زاہد موٹر سائیکل پر سوار ہو کر شہر روانہ ہو گئے۔ اب زاہد اس بڑھیا کا راز جاننا چاہتا تھا۔ شہر میں سرکاری ہسپتال کھلا ہوا تھا۔ زاہد جلدی سے لیبارٹری گیا اور وہ گوشت کا لوتھڑا لیب کے حوالے کیا۔ پھر دونوں دوست ویٹنگ ایریا میں بیٹھ کر رپورٹ کا انتظار کرنے لگے۔ نرس نے انہیں بلایا تو وہ دونوں ڈاکٹر کے آفس گئے۔ ڈاکٹر نے پوچھا، یہ گوشت کا ٹکڑا آپ کو کہاں سے ملا؟ زاہد نے صاف بتا دیا کہ ہمارے گاؤں میں سڑک کے کنارے پڑا تھا۔ زاہد نے ڈاکٹر کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن آپ کو اتنی دلچسپی کیوں ہوئی اس لوتھڑے میں؟ زاہد نے پوچھا تو ڈاکٹر تفصیل سے بات کرنے کے موڈ میں آ گیا۔ وہ اپنی کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ آر یو آؤٹ آف مائنڈ؟ کوئی انسان بھلا یہ کیسے کھا سکتا ہے؟ ڈاکٹر نے زاہد کی بات پر کہا۔ کیوں، یہ کیا ہے سر؟ زاہد نے پرتجسس انداز میں پوچھا۔ مسٹر زاہد، یہ ایک انسانی کلیجہ ہے اور یہ انسان 52 گھنٹے پہلے ہی مرا ہے۔
ڈاکٹر کی بات سن کر زاہد اور ساجد دونوں کو شدید حیرت ہوئی۔ زاہد کچھ سوچتا رہا، وہ نہیں جانتا تھا کہ ڈاکٹر اور کیا کہہ رہا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک ہی بات گردش کر رہی تھی، اور وہ یہ کہ کائنات کی موت 52 گھنٹے پہلے ہوئی تھی۔ زاہد کے دماغ میں گھنٹیاں بجنے لگیں۔ وہ بجلی کی تیزی سے اٹھا اور کائنات کے والد کا نمبر ملایا۔ زاہد، تم کون ہوتے ہو میری بیٹی کا پوچھنے والے؟ تم تو اس کے ساتھ سنجیدہ تھے ہی نہیں، اس کے جنازے میں شرکت کی توفیق تک نہیں ہوئی۔ تم نے بھی بعد میں افسوس کا اظہار نہ کیا۔ وہ زاہد پر الٹا برس پڑے تو زاہد بولا، انکل پلیز، میرے لیے جاننا بہت ضروری ہے۔ انکل نے بتا دیا کہ کائنات کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور وہ ہسپتال جانے سے پہلے فوت ہو گئی۔ زاہد نے ایک ہاتھ سے چہرے سے پسینہ صاف کیا اور ساجد کو لے کر واپس چلنے لگا۔ ساجد، ہم سیدھا اس بھڑیا کے گھر جائیں گے۔ چلو، اگر کلیجہ کائنات کا نہیں ہے تو پھر بھی اس بڑھیا نے کسی انسان کو قتل تو کیا ہے، ہمیں اسے سزا دلوانی چاہیے۔ زاہد نے ساجد سے کہا اور دونوں گاؤں پہنچے۔ زاہد نے بڑھیا کے گھر کے سامنے بائک روکی۔ دروازہ کھولو مائی۔ اس نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ پیٹنے پر بھی جب نہ کھلا تو زاہد نے دھکے مارنا شروع کر دیے تاکہ دروازہ ٹوٹ جائے۔ کیا ہوا بیٹا؟ دروازہ کھٹکھٹانے کا شور سن کر پڑوس کے کئی افراد اپنے اپنے گھروں سے باہر آ گئے۔ زاہد نے تمام واقعات لوگوں کے گوش گزار کر دیے اور اس کی باتیں سنتے ہی گاؤں کے لوگ بھی بھڑک اٹھے۔ وہ بڑھیا کے گھر کا دروازہ پیٹنے لگے۔ اچانک ہی دروازہ کھلا اور ایک خوبصورت دوشیزہ باہر آئے، جسے دیکھتے ہی لوگ مبہوت رہ گئے۔ وہ انتہائی خوبصورت اور دلوں کو گرما دینے والی دوشیزہ تھی۔ اس کے بال لمبے کالے تھے اور دودھ جیسی رنگت تھی۔ مدہوش کرتی آنکھیں جو کہ سبز ہیرے کی طرح چمک رہی تھیں۔ وہ دراز قد تھی۔ جی فرمائیے، وہ بولی۔ وہ مائی کہاں ہے؟ ساجد نے یکدم سوال کیا۔ ضامن اور ساجد کی باتیں سن کر وہ ہنسنے لگی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ گھنگرو چھنک رہے ہوں۔ مائی؟ زاہد بیٹا، وہ میں ہی بڑھیا ہوں جس نے تمہاری کائنات کو قتل کیا ہے۔ لڑکی کی بات سن کر زاہد نے حیرت سے ساجد کو دیکھا، مگر ساجد گاؤں والوں سمیت سکتے کی حالت میں کھڑا تھا۔ انہیں کیا دیکھ رہے ہو پگلے؟ یہ تو میرے جادو کے اثر میں ہیں، تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں۔ وہ دوشیزہ لوگوں کے بیچ سے چلتی ہوئی زاہد کے پاس آ کر رک گئی۔ میں ساریہ ہوں، اس گاؤں کی حسین ترین لڑکی۔ میری خوبصورتی کے آگے کائنات کی ہر چیز ماند پڑتی ہے۔ اس نے ایک زہر زدہ انداز میں کہا، ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، مگر تم مائی کی کیا لگتی ہو؟ اسے کہاں چھپا رکھا ہے؟ زاہد بڑھیا کے مکان میں داخل ہو گیا اور تلاشی لینے لگا۔ یکدم اس نے پیچھے دیکھا تو زاہد کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ وہ لڑکی کبھی بڑھیا کا روپ دھارتی اور کبھی دوشیزہ بن جاتی۔ اس کا آدھا چہرہ جھریوں والا تھا اور آدھا خوبصورت تھا۔ زاہد دوڑ کر ساجد کے پاس آیا۔ وہ سب لوگ بت بنے ہوئے تھے، جبکہ وہ لڑکی بھی اس کے پیچھے دوڑنے لگی۔ وہ لڑکی بڑھیا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ رک جاؤ زاہد، کائنات کے خون کا حساب نہیں لوگے مجھ سے؟ زاہد کے دوڑتے قدم یکدم رک گئے۔ تم نے مارا ہے کائنات کو؟ کیوں مارا اس بیچاری کو؟ زاہد نے مڑ کر اس دوشیزہ سے پوچھا۔ تاکہ میں سدا جوان رہوں اور جوانی حاصل کر سکوں، میں نے ہر کنواری لڑکی کو مار دیا، اس کا کلیجہ کھایا۔ اس میں میری غلطی نہیں ہے، لڑکیاں تو خود موت کو دعوت دیتی ہیں، میں نے تو عمل آزمایا۔ کون سا عمل آزمایا تم نے؟ زاہد کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ کالا عمل۔ لڑکیاں اپنے بالوں میں کنگھی کرنے کے بعد ٹوٹے ہوئے بال باہر پھینک دیتی ہیں، میں تو بس ان بالوں کو زمین میں دفن کر کے عمل کرتی ہوں، پھر اس لڑکی کا کلیجہ نکال کر کھا جاتی ہوں، اور اپنی جوانی برقرار رکھنے کے لیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ وہ کہکہے لگا کر ہنسنے لگی۔ ایسی جوانی پر تھوکتا بھی نہیں ہوں، تم بہت غلیظ ہو، اپنی خوبصورتی کے لیے معصوم لڑکیوں کی جان لیتی ہو۔ زاہد روتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ جانتا تھا اس چڑیل سے انتقام لینا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت طاقتور تھی، اس کا مقابلہ کرنا آسان نہیں تھا۔ زاہد بے بس ہو چکا تھا۔
اچانک ہی اسے اپنے اوپر پانی کی بوندیں گرتے ہوئے محسوس ہوئیں۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، آسمان کالے بادلوں سے ڈھک چکا تھا، بجلی کڑک رہی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے بارش شروع ہو گئی۔ زاہد وہاں سے اٹھا اور اپنے گھر کی طرف جانے لگا۔ اتنے میں زبردست طوفان آیا اور اس دوشیزہ کے بال دھاگوں کی طرح اڑنے لگے۔ اس کے بال ٹوٹ رہے تھے۔ وہ شیر کی طرح دھاڑے مارنے لگی۔ خدا کی لاٹھی آ چکی تھی۔ اب کوئی کالا عمل مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ وہ بڑھیا کئی حصوں میں تقسیم ہو چکی تھی۔ اس کے بال زمین پر بکھرے تھے۔ اس کا جسم لوتھڑوں کی شکل میں بٹ گیا۔ تیز ہواؤں نے اس کے جسم کو تہس نہس کر دیا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، موسم کی شدت کا اثر صرف اس پر ہو رہا تھا۔ زاہد کو ہوا کا احساس تک نہ ہوا، جبکہ لڑکی کی چیخوں نے سارا گاؤں دہلا دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں فضا میں مکمل خاموشی چھا گئی۔ اس کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ زاہد نے تشکر بھرے انداز میں آسمان کی طرف دیکھا اور واپس چل پڑا، جہاں ساجد سمیت سبھی گاؤں والے مکان نمبر 15 کے سامنے کھڑے تھے اور دروازہ پیٹ رہے تھے۔ میں نے گاؤں میں ہی ساجد اور اس کے گھر والوں کی منتیں کی کہ ساجد کی بہن جو 19 سال کی تھی اسے گاؤں بلوا لیا جائے، کیونکہ میں جانتا تھا اب یہ گاؤں کالے عمل سے پاک ہو چکا تھا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ خیریت سے اپنی عمر گزارنے لگی اور گاؤں میں ایک بار پھر خوشیاں آ گئیں۔ میں خواتین سے درخواست کرتا ہوں اپنی ذاتی چیزیں باہر نہ پھینکا کریں، اس لیے نہیں کہ جادو بھی ہو سکتا ہے، بلکہ اللہ نے بھی فرمایا ہے ایمان والیوں سے کہہ دو اور اپنی زینت کو اپنے محرم کے علاوہ کسی پر ظاہر نہ کریں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔